موبائل فون پہ ایک رونگ کال نے امام مسجد کی بیوی کو اس سے جدا کرا دیا۔ امام مسجد کی بیوی اپنے شوہر کو جو چھوڑ کے کسی لچے لفنگے کے ساتھ بھاگ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک اسحاق نامی شخص رہتا تھا۔ سارے لوگ وہ ساکا ساکا کہتے تھے۔ اسحاق کو آپ حروف عام میں چکر چودھری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے نام پہ 2 ڈھائی 3 کلے زمین آتی تھی۔ یہ کاٹن شاٹن پہن کے، ایک ہاتھ میں گولڈی دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کے لوگوں کے پریا پنچایت کے فیصلے کرتا تھا۔ کارنے دانے تے اما چلی بنانے۔ اس کا اپنا گھر بگاڑ کا شکار تھا۔ اس کے لڑکے جوان تھے اور نہ اسحاق ایک دن نہ کہیں فون نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک نمبر غلط ڈائل کر دیا۔ جہاں پہ کال اٹینڈ کرتا ہے نا آگے سے کوئی بندہ، وہ ہوتا ہے لڑکی ایک، اور لڑکی کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہے نا، اسحاق تو اس آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ اب تو بار بار کال کرتا، وہ لڑکی آگے سے ڈانٹ دیتی۔ اسحاق نے کہا فون مت بند کرنا۔ کہتا ہے اسحاق کہ میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت آواز آج تک نہیں سنی۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ اسحاق اس سے کہتا ہے کہ نا میری زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھ لوں۔ اب عورت نا جو اس کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس گئی۔ ابھی گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہونی شروع ہو گئی، پیار پروان چڑھا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، جو میرا شوہر ہے وہ امام مسجد ہے، ہم پیچھے ساہیوال کے رہنے والے ہیں، اور میرے شوہر گجرانوالہ میں فلاں مسجد ہے وہاں پہ امامت کراتا ہے، اور مسجد والوں نے کمرہ دے رکھا ہے، وہاں پہ میں رہتی ہوں ساتھ اس کے۔ وہ کہتا ہے تیرا شوہر تو پاگل ہے، چھوڑ اسے، تو میرے ساتھ آ جا۔ اب یہ جا کہتا ہے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ لڑکی بتاتی ہے گجرانوالہ فلانے ایری میں آ جا، میں وہاں پہ ملوں گی تمہیں۔ اب یہ وہاں جاتا ہے، فون پہ بات ہوتی، دونوں ملتے ہیں۔ دونوں کو دیکھنے کے بعد نا تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ اسحاق عمر رسیدہ انسان تھا، وہ جوان لڑکی تھی، پر عشق میں اندھی ہوئی پڑی تھی۔ اسحاق کے عشق میں اسحاق نے اسے کہتا ہے تو فلاں جگہ پہ نا اپنے شوہر سے طلاق لے کے پہنچ۔ یہ گھر جاتی ہے، شوہر جھگڑا کرتی ہے، واللہ عالم طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، اسے چھوڑ کے آ جاتی ہے اسحاق کے پاس سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ کے کسی گاؤں میں اسحاق اسے نکاح کر کے اپنے گاؤں سے دور ایک گاؤں میں رکھ لیتا ہے۔ اب یہ جو لڑکی تھی نا، یہ حسن پرست تو انسان تھا، اسحاق تھا، اور یہ لڑکی تھی کھاؤ والی۔ اسحاق اس کو زمین بیچ بیچ کے اس کی فرمائشیں پوری کر رہا ہے۔ اسحاق کی پہلی بیوی کہتی ہے دیکھ اسحاق، تو نے ساری زمین بیچ بیچ کھلا دی ہے اس کو، ہمیں پتہ چل گیا تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے، تو اسے وہاں مت رکھ، یہاں گھر میں لے آ، ڈبل ڈبل خرچے ہو رہے ہیں تمہارے۔ اسحاق نے کہا بات تو بڑی اچھی کی میری بیوی نے۔ اسے گھر لے آتا ہے۔ جب گھر لے کے آتا ہے، وہ لڑکی جوان اور اسحاق کا بیٹا جوان۔ اسحاق کا بیٹا اپنی ستیلی ماں کا عاشق ہو گیا۔ اب اسحاق میں اور اس کے بیٹے میں جنگ رہتی۔ وہ لڑکا کہتا ہے یہ میری ہے، اور باپ کہتا میری ہے، اور لڑکی اس طرح کی تھی دونوں کو لفٹ کرا رہی تھی۔ اب نا ایک دن کیا ہوتا ہے، جو اسحاق کا بیٹا ہے اس کی بیوی کو لے کے، اپنی ستیلی ماں کو لے کے بھاگ جاتا ہے گھر سے۔ یہ لوگ بہت ڈھونڈتے کہیں نہیں ملتا۔ اسحاق کا نا دل ٹوٹ گیا کہ میری اتنی پیاری بیوی تھی، اس کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے زمینیں بیچ دی، اور میرا اپنا بیٹا اپنی ستیلی ماں کو لے کے بھاگ گیا۔ اسحاق نا رات کو گھر پہ نہ سوتا۔ ایک دن سو رہا ہے گھر ڈیرے پہ، جو پیٹر والا کمرہ ہے جس میں موٹر لگی ہوتی ہے، پیٹر لگا ہوتا ہے، وہاں پہ سو رہا ہے۔ سردیوں کے دن ہے۔ تو صبح ہو گئی، اسحاق گھر نہیں آیا۔ اسحاق کی بیوی اپنے بچوں سے کہتی ہے جاؤ بچوں اسحاق کو دیکھ کے، اپنے باپ کو دیکھ کے آؤ، کیا بات ہے دن چڑھ آیا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ بچے جاتے ہیں ڈیرے پہ، کیا دیکھتے ہیں کہ باپ تو جل کے کوئلہ بن چکا ہے۔ پتہ نہیں باپ کو آگ کیسے لگی، آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا۔ جو چھت تھی نا پر بالوں والی، وہ بھی ساری گر کے اسحاق کے اوپر جل جل کے اس پہ گرتی رہی ہے۔ اس کو جب گھر پہ لے کے آئے ہیں، ملا نہیں سکے، کیونکہ باقی لاش رہی نہیں تھی، ہڈیاں ہڈیاں تھی، کوئلہ بن چکی تھی وہ بھی۔ پتہ نہیں کب سے جل رہا تھا۔ ابھی تک اسحاق کا نہیں پتہ چلا کہ اس کو آگ کس نے لگائی تھی، اس کے بیٹے نے لگائی تھی یا کس نے لگائی تھی۔ اور جو بیٹا اس کا اپنی ستیلی ماں کو لے کے بھاگا تھا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ راز ابھی تک راز ہے۔ اور وہ اسحاق کی جو بیوی ہے وہ بیچاری تڑپتی رہتی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ایک عورت فتنہ گھر میں آئی تھی، اس نے سارا گھر برباد کر دیا۔ پہلے گھر برباد کیا مولوی صاحب کا جو امام مسجد تھے، وہ کتنے نیک انسان تھے، ان کا گھر برباد کر دیا۔ یہاں پہ آئی ہے
اسحاق نے اپنا گھر برباد کیا، اسحاق کا بیٹا اپنی ستیلی ماں کو لے کے بھاگ گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ آج بھی خبریں آتی ہیں، عجیب عجیب سی خبریں آتی ہیں۔ یہ واقعہ سیالکوٹ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کا ہے۔ نام لینا بہتر نہیں ہے، یہ باقی نام بھی فرضی سمجھیں آپ۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔